नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सीनियर और दलेर साफ़ी अरशाद भट्टी की आपने वीडियो तो हज़ारों देखी होगी, लेकिन आज भट्टी साहब ने कमाल ही कर दिया है। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ऐसी बत्ती गुल की है कि उसके सामने पूरी मुस्लिम लीग नवाज का कच्चा छट्टा खोल के रख दिया है। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। ये दूसरी बात है, ये हुकूमत बेख्तियार है। तीसरी बात है कि हुकूमत मैंडेट चोर है। चौथी बड़ी जमात जिसका मैंडेट चोरी करके ये हुकूमत बैठी है और जिसकी मखसूस नशिस्तें छीन कर ये हुकूमत बैठी है, जिसके वोटों पर ये हुकूमत बैठी है। उनका मुलाकात तो हो गई और इससे पहले गंडापुर साहब भी जो है वो भी मुलाकात कर रहे थे। आज गौहर साहब की मुलाकात होगी। अब कमेटी की नहीं ये कि देखिए वहां कोई महफिल तो नहीं लग सकती ना। ओके, यानी आप 5 लोगों को इमरान खान से नहीं मिलवा पाते। क्या नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो क्या महफिलें नहीं लगती थी? बेख्तियार ये चाय का कप भी नहीं मंगवा सकती ये हुकूमत। बेख्तियार, पल्ले ही कुछ नहीं। यानी अब हमने कोई जेल में महफिल लगानी है। यानी उन्होंने कहा है कि यार एक मजलिस लगा दो अरबियों वाली और हम वहां बैठ के मंदी खाएंगे और उसके बाद हल्का सा मौसीकी भी होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब काफी अरसे से जेल में मौसीकी नहीं सुन पाए। पहली दफा कोई जेल में है और वो अपनी बात नहीं कर रहा। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे लंदन भिजवा दो, जद्दा भिजवा दो या मुझे अमेरिका भिजवा दो। 27 मरतबा एक साल में इमरान खान से सवाल हुआ कि कोई आप सुना डील हो रही है, कोई डील हो रही है। 27 मरतबा इमरान खान ने कहा कि कोई डील नहीं हो रही, कोई डील नहीं हो रही, कोई एनआरओ नहीं। पार्टी छोड़ दें, पार्टी की आदत छोड़ दें, बनी गाला बैठ जाएं, कुछ दिन खामोश हो जाएं। भाई हैं, यानी सम टाइम ऐसा होता है कि हम शायद समझते हैं कि ये जो लोग आगे टीवी के बैठे हैं बड़े बेवकूफ लोग हैं, इनको कुछ समझ नहीं। ये जो रोटी को चोची कहते हैं और इनको तो बिल्कुल कोई ज़िव्हम गुमान में भी नहीं। यानी राणा साहब कितनी संजीदगी से माशाल्लाह। यार ये इल्जाम तो ना लगाएं ना, आप उनकी नियत पे शक ना करें, उनकी तस्दीक इख्तिलाफ करें। आप कह रहे हैं कि नहीं वो सबको बेवकूफ समझते हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो नियत पे शक है। हद होगी। मैंने कब उनका नाम लिया है? तो ये आप रमीज राजा की बात कर रहे थे, किसी बात कर रहे थे फिर हम? नहीं 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 नहीं, रमीज राजा की नहीं, क्रिस गेल की। अच्छा ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि हम लोग मैं अपने पे बात कर लेता हूं। अगर आपको नीयत की बात से नीयत की बात लगती, मैं कह रहा हूं कि हम लोग ये समझते हैं कि ये जो लफ्जों का हेर फेर है, इसमें शायद कोई पता नहीं हम कोई ऐसी बात कर जाएंगे कि लोग एतबार करेंगे। बात यह है भाई कि आप कर रहे हैं मुज़ाकरात। मुज़ाकरात कौन कर रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुल्क की सबसे बड़ी जमात जिसका मैंडेट चोरी करके ये हुकूमत बैठी है और जिसकी मखसूस नशिस्तें छीन कर ये हुकूमत बैठी है, जिसके वोटों पर ये हुकूमत बैठी है। यानी नवाज शरीफ साहब से ख्वाजा आसिफ साहब से शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा तक। और बात किसकी कर रहे हैं? मुस्लिम लीग, और एक तरफ है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आप कर रहे हैं मुज़ाकरात। सही है। और आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और आप क्या दे रहे हैं कि यानी अब हमने कोई जेल में महफिल लगानी है। यानी उन्होंने कहा है कि यार एक मजलिस लगा दो अरबियों वाली और हम वहां बैठ के मंदी खाएंगे और उसके बाद हल्का सा मौसीकी भी होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब काफी अरसे से जेल में मौसीकी नहीं सुन पाए। क्या उन्होंने कोई ऐसी डिमांड की है? अच्छा, 5 रुकनी कमेटी है और आपने मुल्क के लिए बढ़ रहे हैं आगे। ये नफरत और तकसीम खत्म करनी। तो आपके ख्याल में क्यों नहीं मिलवा रहे? अब आपकी राय क्या है? ये मिलवाना नहीं चाह रहे हैं या ये खुद भी मजबूर हैं? आज मेरे दोस्त कामरान शाहिद और आपके भी दोस्त, उन्होंने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया मैं प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार ये चाय का कप भी नहीं मंगवा सकती ये हुकूमत। बेख्तियार, पल्ले ही कुछ नहीं। यानी ये चाह रहे हैं लेकिन उनके पास में नहीं है। तो नहीं, चाह भी नहीं रहे। अच्छा, चाह भी नहीं रहे। ये नहीं अल्हम्दुलिल्लाह चाह क्यों रहेंगे? ये चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत हो, ये नफरत तकसीम खत्म हो। चाहते ना तो कमेटी में ना बैठते, चाहते ना तो कमेटी में ना बैठते, 10 बातों को वजह बना के कमेटी में ना बैठते कि देखो उसने सिविल नाफरमानी शुरू कर दी है, देखो उनकी लैंग्वेज देखो, हम नहीं बैठ रहे साथ। बहुत बहाने थे भाईजान। पहली बात तो ये है कि आप पहली बात खत्म होने, एक तो ये चाहते नहीं है, दूसरा ये अगर चाहते भी हैं तो ये कर नहीं पा रहे, तीसरा ये क्यों चाहते हैं? ये चाहते हैं जो दबाव पड़ रहा है, जो बाहर का दबाव है, जो अंदर का दबाव है। जाहिर है अब आप क्या करेंगे उसके बारे में बातचीत के लिए क्या और इसके अलावा ऑप्शन क्या है? तो मेरी बात, मैं हमेशा से इस बात का कायल हूं कि मुज़ाकरात से हल निकलेगा, बातचीत से हल निकलेगा, साफ नीयत से हल निकलेगा, खलूस नीयत से हल निकलेगा। और ये इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, यानी आप 5 लोगों को इमरान खान से नहीं मिलवा पाते। क्या नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो क्या महफिलें नहीं लगती थी? 50-50 बंदे उनके साथ बैठे होते थे। आसिफ अली जरदारी साहब हैप्पी बर्थडे का केक काटा करते थे। पहली दफा कोई जेल में है और वो अपनी बात नहीं कर रहा। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे लंदन भिजवा दो, जद्दा भिजवा दो या मुझे अमेरिका भिजवा दो या मुझे इलाज के लिए भिजवा दो या मैं कोई डील करना चाहता हूं या कोई डील लेना चाहता हूं या कोई मुझे एनआरओ दे दो। पहली दफा वो एक है और शायद इसी वजह से वो जेल में है कि वो डील नहीं करना चाहता, या डील करना चाहता तो अब तक बाहर होता।
ایشو یہ ہے آپ ان کی بات پہ ہنستے تھے، وقت بات مسکرا رہے ہیں، وہ تو جواب خود دیں گے، لیکن مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان پی ٹی آئی کے حامد رضا صاحب کہہ چکے ہیں کہ مطالبات میں سر فہرست مطالبہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ خان صاحب نہیں چاہتے، انہوں نے منع کیا کہ میری بات بالکل نہیں کرنا، لیکن ہم تو کریں گے چاہے ہم سب ناراض ہو جائیں، تو ہمارا تو پہلا مطالبہ ہی ہوگا کہ خان صاحب کریں، وہ ترجمان حامد رضا صاحب نے کہا۔ نہیں، آپ حامد رضا صاحب کی بات پہ جائیں گے کہ عمران خان صاحب کی بات پہ جائیں گے؟ حامد رضا کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا مطالبہ نہیں ڈالنا، لیکن ہم تو ضرور ڈالیں گے، اس کے بغیر بات آگے ہی نہیں بڑھے گی، بے شک خان صاحب ناراض ہو جائیں۔ دیکھیے پہلی دفعہ عمران خان صاحب کوئی بھی پارٹی کا کہے، لیکن پہلی دفعہ عمران خان، میں ابھی اپنی ریسرچر کو لگایا ہوا تھا، 27 مرتبہ ایک سال میں عمران خان سے سوال ہوا کہ کوئی آپ سنیں ڈیل ہو رہی ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، 27 مرتبہ عمران خان نے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کوئی این آر او نہیں۔ پھر ابھی چند جب ٹرمپ صدر منتخب ہوا تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ ٹرمپ صدر منتخب ہو گیا، لیکن میری رہائی عدالتوں سے ہوگی۔ پھر ابھی جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میری بات کیوں کرتے ہو، نہ کے پی کے اسمبلی جیل، نہ کے پی جیل، نہ بنی گالا ہاؤس اریسٹ، نہ کوئی ڈیل نہ ڈھیل، پہلے باقی قیدیوں کی بات کرو پھر میری بات کرو۔ پھر ابھی مذاکرات کے دوران بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی چھوڑو، دو باتیں ہیں صرف، 9 مئی اور 26 نومبر، اور اس پہ جوڈیشل کمیشن اور سیاسی قیدیوں کی رہائی، اور بشمول خود کیا نا یا سیاسی قیدیوں کی رہائی مائنس عمران خان۔ نہیں، ابھی تک یہ نہیں ہے انہوں نے، بلکہ ابھی تو جو لاسٹ بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ بھئی 190 ملین پاؤنڈ میں مجھے سزا دو، کیا یہ ایک بلیک میلنگ کے طور پہ رکھا ہوا ہے، جیسے باقی وہ عدت میں نکاح کیس، جیسے سائفر، جیسے توشہ خانہ کی کہانیاں چلی ہوئی ہیں، اور جیسے یہ اگر اس میں سزا میں نے بھگت لی ہے تو اس میں بھی بھگت، کامیاب ہوں گے مذاکرات کے نہیں؟ بھٹی صاحب کیا لگتا ہے کل میں اور آپ ہو سکتا ہے اس پہ بات کر رہے ہوں کہ عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ میں کوئی ڈیل یا این آر او یا ڈھیل، لیکن عمران خان صاحب کو یہ، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ 4-5 مرتبہ سیریس آفر ہوئی پچھلے 1.5-2 سال میں، پارٹی چھوڑ دیں، پارٹی قیادت چھوڑ دیں، بنی گالا بیٹھ جائیں، کچھ دن خاموش ہو جائیں، لیکن چونکہ وہ نہ نواز شریف ہے نہ آصف علی زرداری ہے، یہی اس کی ویکنس ہے اور یہی اس کی اسٹرینتھ ہے۔ دوسری بات ہے جو مذاکرات، آپ آخری چند جملے، پہلی بات ہے کہ حکومت کو پہل کرنی چاہیے، دوسری بات ہے یہ حکومت بے اختیار ہے، تیسری بات ہے کہ حکومت مینڈیٹ چور ہے، چوتھی بات ہے اس حکومت کے اندر سے آوازیں، حکومت یکسو نہیں ہے، خواجہ آصف صاحب سے لے کر عطا تارڑ اور مریم نواز صاحبہ سے لے کے عظمہ بخاری صاحبہ تک سارے کے سارے مذاکرات کے اگینسٹ ہیں، اور اب اس کے علاوہ جب 9 مئی ابھی تک ہمارے سامنے ہے، اس کا معاملہ حل نہیں ہو پایا، تو یہ ایک لا حاصل سی بات ہے، اور لیکن اس کے باوجود میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا، کیونکہ عمران خان نے اس پہ حکومت کو پہلی دفعہ فریق مانا، حکومت کو حکومت مان کے، اور حکومت کے الیکشن دھاندلی پہ بات نہ کر کے کہا کہ یہ 2-4 چیزیں آپ نہ بنائیں کمیشن، آپ ماحول تو وہ بنائیں نا جو مذاکرات والا ہوتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کو کہہ دیں کہ محمود غزنوی صاحب تک ہی محدود رہیں، ذرا اندر نہ آئیں، ادھر ہی گھوڑے دوڑاتے رہیں۔ رانا صاحب، بھٹی صاحب کا معصومانہ بیان، ویسے یہ کمیشن نہ بناؤ، ماحول تو بناؤ، ماحول تو بناؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یا میزائلوں کے نام بدل دو یا خواجہ صاحب کو بدل دو۔ ٹھیک ہے جی رانا صاحب، دوسری بات کر رہے تھے بھٹی صاحب، تو میں بھی پوچھ لیتا ہوں کہ پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ جو اسلام آباد جو ڈو اور ڈائی تھا کہ خان کو اب رہا کر کے جانا ہے، وہ سب لوگ کیا ساؤتھ افریقہ سے آئے تھے؟ دوسری بات یہ کہ جو رچرڈ گرینل جو ہے کیا وہ پی ٹی آئی سے تھے؟ جو رچرڈ گرینل کو ٹویٹوں پہ شکایتیں لگا کے پوری جماعت اور ریٹ ٹویٹ، تھوڑا سا احترام سے نام لگائیں لیں، میں نے آپ کی شکایت لگا دینی، وہ مجھے بتائیں کون سے شہر اور کے وسیم باشندے؟ بدامی سے تو ویسے ہی ناخوش ہے، اس کے پروگرام ٹرانسلیٹ کروا کے دیکھتا ہے، لیکن ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہو رہی، وہ بیان حنیف عباسی صاحب نے دیا، انہوں نے کہا یہ وسیم بدامی ٹرانسلیٹ صحیح کر کے دیں، شکایت صحیح سے لگائیں لگا۔ ہاں جی رانا صاحب۔ اچھا، تیسری بات یہ کہ جو لابیسٹ ہائر کر کے وہاں دوباروں میں ٹکرے مار رہے ہیں کہ کہیں یہ جو امریکہ جو ہے وہ کوئی مسیح بن جائے اور کہیں خان صاحب کو جو ہے رہائی کرتے ہیں، وہ کہاں کے باشندے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے؟ جو لطیف کوسا اور درجنوں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 جنوری جس دن آئے گا اس دن پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہاں یہ جو جب آپ بات کہتے ہیں کہ وہ میں کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، وہ ڈیمانڈ ہی میں کی کر رہے ہیں۔ پوری یہ کاروائی جو ہے وہ ہوئی صرف اس لیے ایک سیلف سینٹرک ان کی ڈیمانڈز ہیں، کوئی ان کی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ڈیمانڈز نہیں ہے، دہشت گردی کے حوالے سے ڈیمانڈز نہیں ہے، سیلف سینٹرک ڈیمانڈز ہیں۔ بہرحال جو بھی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کو انگیج کرنا ہے اور ملک کو آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ اگر اسی طرح انتشار اور یہ جو نفرت کی سیاست ہے، پولرائزیشن کی سیاست جو خان صاحب جس کے کہہ لیں کہ جو انیشیٹ انہوں نے کیا اس کو ہم نے بریک لگانی ہے، تو ہماری کوشش جو ہے وہ پوری ایک نیتی کے ساتھ ہے، اور ہم امید کوشش آپ کو کتنی کامیاب ہوتی نظر آتی ہے سر رانا صاحب؟ یہ بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ بات کی کہ آپ تحریری طور پہ چیزوں کو لکھ کے دیں، تو ہم بھی تحریری طور پہ ہر چیز کا جواب دیں گے،
اور یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ جو ہے وہ نیگوسیشن چل سارے لفافے کبوتر کی چال، اگر ہوگی محبت تو ملے گا جواب. خان صاحب نے کہا ہے اگلی ملاقات میں جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو مذاکرات ختم. ملاقات کروانا نہیں چاہتے یا کروا نہیں پا رہے. اب وہ مذاق اڑا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ حکومت ایک ملاقات تو بیچاری کروا نہیں سکتی ہے تو مذاکرات پھر کیا ہی کامیاب کرے گی، کیا ہے اس کے بلے؟ بدامی صاحب ملاقات تو ہو گئی، اور اس سے پہلے گنڈا پور صاحب بھی جو ہے وہ بھی ملاقات کر رہے تھے. آج گوہر صاحب کی ملاقات ہوگی. اب کمیٹی کی نہیں یہ کہ دیکھیں وہاں کوئی محفل تو نہیں لگ سکتی نا. جیل کے اندر جو ہے وہاں کوئی کانفرنس ٹیبل بٹھا کے سیاسی جو ہے وہ اگر یہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جیل مینول جو ہے وہ چینج کرنا ہوگا، کوئی معاملات تبدیل کرنے ہوں گے. تو قاعدے قانون کے مطابق جو ملاقات کا سلسلہ ہے وہ ہو گیا. اور کمٹمنٹ دی تھی کمیٹی اراکین نے، یا تو وہ اس وقت کہتے یہ بات کہ بھائی جان ہم کوئی جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہم ملاقات فیسیلیٹیٹ کریں، تب تو کہا تھا کہ یہاں کرائیں گے، تب کہتے کہ بھائی جان آپ محفل تھوڑی لگ سکتی ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ارشاد بھٹی نے کوئی طنز تنقید کا نشانہ بنایا مسلم لیگ نواز والوں کو، یا جو حقیقت ہے وہ بیان کی ہے؟ ناظرین آپ نے اپنے قیمتی فیڈ بیک جو ہے وہ لازمی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں دینا ہے، تاکہ آپ کی رائے سے ہمیں پتہ چل سکے کہ بھٹی صاحب ایک سچائی کی دنیا کا صحافی ہے یا چاپلوسی کرتا ہے دوسرے صحافیوں یعنی کہ گریدہ فروقی، مزمل سرویری کی طرح. ناظرین اپنی رائے لازمی دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.